حضرت عائشہ کی بات یاد ہے نا آپ کو؟ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ جب وہ کسی کو پیسے دیتی تھی نا، کوئی غریب آتا تھا کسی کو دینا ہوتا تھا، تو ہمیشہ وہ صدقے کو جو بھی وہ دیتی تھی، دینار تھا، درم تھا، یا جو بھی تھا، اس کو خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ رسول اللہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ عائشہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس آدمی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے میرے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں جانتے ہیں۔ اگر ہم صرف اسی لیے کہ جسٹ فار دا کہ بس ایسے ہی میں نے توبہ کر لی، بس اب نہیں کروں گی، اور میرا مقصد نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ توبہ تو قبول نہیں ہوگی جب تک ہماری نیت اور ہمارا عمل اس میں شامل نہیں ہوتا اور ہماری کوشش شامل نہیں ہو جاتی ہے۔ ایک اور بھی آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ میں تلبینہ بھی میں نے بنایا تھا، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہاں پہ کیونکہ یہ ساری چیزیں پسی ہوئی طرح سے نہیں ملتی ہم لوگوں کو، کہ جو کا آٹا ہے نا، تو میں نے جو ملتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے، یہ ایک لفافے میں ملتا ہے، تو اس کو دیچکی میں ڈال کے آپ تھوڑا سا بھون لیں، مطلب بہت ایسا نہیں کہ اس کی ختم ہی ہو جائے سارا اس کی جو غذائیت ہے، اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں، گھی میں نہیں، خالی۔ اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں، ساتھ آپ اس کے بادام ڈال لیں، پورے بادام جیسے ہوتے ہیں ویسے آپ بادام پورے مینس کے گری جو اس کی ہوتی ہے، اور ساتھ آپ تیل جو ہوتے ہیں نا، بے شک وائٹ تیل لے لیں یا براؤن تیل لے لیں، لوڈڈ وتھ کیلشیم، ہمارے اکثر ہی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے نا، تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں۔ اس کے علاوہ مکھانے جو ہوتے ہیں، مکھانے کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائی سا کر کے جیسے، تو وہ تاکہ وہ پیس آسانی سے جاتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ کیلشیم ہوتی ہے، تو وہ آپ ایک ڈبے میں بنا کے نا بڑے سے جار میں آپ رکھ دیں، تو اتنی آسانی ہوگی کہ ایوری مارننگ آپ 2 یا 3 چمچ لیں، تھوڑے سے پانی میں، جیسے تھوڑا ابلے پانی، تو اس کے اندر پھر آپ دودھ ڈالیں، اور پھر آپ اس کے وقت آپ کھجور اس کے اندر 2 ڈال دیں، وہ میٹھے کے لیے، اور اگر کسی کو شوگر ہے یا کچھ ہے تو پھر آپ جو بھی آپ ڈالتے ہیں اس طرح کی چیز ڈال لیں، نہیں ہے شوگر تو پھر آپ تھوڑا سا اس میں شہد بھی ایڈ کر کے، تو بہت مزے کا بن جاتا ہے۔ تو البینہ بھی سیکھ لیا بنانا۔ سنن ابی داؤد 873، ٹھیک ہے، 873۔ حضرت عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، اور اس وقت اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قیام کیا، تو قیام میں جیسے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، سب سے لمبی سورہ ہے قرآن پاک کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، اور جہاں پہ رحمت کی آیا آتی تھی نا، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے، اور جہاں پہ کوئی آیت ایسی آتی تھی جو عذاب کی آیت آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہاں اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، نہ صرف یہ، اب سوچے پھر وہ رکوع میں جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اتنا لمبا جتنا لمبا ان کا قیام تھا۔ کین یو امیجن؟ رکوع میں کون سی دعا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، کہ اے اللہ تو بڑی کبریائی والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، اور تو تیری ساری کی ساری ملکیت تیری ہے۔ تو وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی بیان کریں کہ آپ سوچیں کہ جتنی دیر میں سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہی دعا ریپیٹیڈلی پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یاد کر لیجئے
کیونکہ ایک تو رسول اللہ کی سنت ہے اور انہوں نے سکھایا ہے، تو بس کوشش کیا کریں کہ وہی دعائیں ہم مانگ سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ ہم ایک تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور یہی بہترین طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ثم سجد بقدر قیامہ، اللہ اکبر، کہ پھر آپ نے سجدہ کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ کا قیام تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی یہی دعا مانگ رہے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھیں 2 سجدوں میں اتنا لمبا سجدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ نے سورۃ آل عمران پڑھی، کمپلیٹ کی، اور اس کے ساتھ ایک اور سورت کو بھی ملایا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ بس ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین کر سکیں۔ وہ نماز بھول جائے تو یا اس سے غافل ہو کر سو جائے۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ اکثر ہمارے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم آفس میں ہیں یا گھر میں فار ایگزامپل پارٹی ہے، شادیاں ہیں، یا ایسا سیزن آتا ہے نا، تو بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ایک دم سے عصر کی اذان ہوتی ہے تو لگتا ہے اوہ ہو میں نے تو ابھی ظہر نہیں پڑھی ہے۔ بہت اللہ نہ کرے ویسے ہو جاتا ہے نا، انسان ہے تو تبھی تو حدیث بھی ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم اتنا تھکے ہوتے ہیں اور ہم سوچیں ہم تھوڑی دیر کے لیے نا بس لیٹتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، لیکن جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں ہمیں اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو پھر ہمیں گلٹ ہوتا ہے کہ ہو میری تو نماز سے لے گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ جو نماز بھول جائے یا اس سے غافل ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی یاد آئے پڑھ لے، ٹھیک ہے، ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ کہ ٹھیک ہے جی میں تو بعد میں جب بھی یاد آئے گی پڑھ لوں گی، لیکن اس کا صرف کفارہ یہ ہے کہ the moment آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ فوراً پڑھ لیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا کفارہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ آپ کو جیسے یاد آتی ہے فوراً اپنی نماز جو قضا نماز ہے اس کو پڑھ لیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت دفعہ آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز جو چھوٹ گئی، جیسے فار ایگزامپل پہلے کی نمازیں تھی، مجھے عادت پڑی فار ایگزامپل 40 سال کی عمر میں آ کے جیسے 5 وقت کی نماز، مجھے تبھی اسلام کی پراپر سمجھ آئی تھی تو میں نے اس کے بعد نہیں چھوڑی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں حج کر کے آئی ہوں میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پھر ہوتے کہ جو پچھلی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو چھوٹ گئی ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے، لیکن آگے آپ نہیں چھوڑنا۔ لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ the moment آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی نمازیں چھوٹی تھی تو آپ کو جیسے ہی یاد آئے گا پھر آپ اپنی قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اب دوسری حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو جانے میں کوتاہی قصور نہیں ہے، کوتاہی صرف بیداری میں ہے۔ تو جب کوئی نماز بھول جائے یا اس سے غافل ہو کر سو جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ اگر آنکھ لگ جائے، انسان کی نیت نہیں تھی، اس کی پوری یہ نیت تھی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اس وقت پھر پکڑنی ہے۔ the moment آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ وضو کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ سبق ملتا ہے آج الحمدللہ ہم وہ بھی سیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے 2 واقعے پڑھے ہیں پہلے ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ ہم اس کے ساتھ ربط کر سکیں۔ کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب بلایا تھا تو کہا تھا کہ تم کون سے خدا کو مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو زندہ کرتا ہے، جو موت بھی دے گا اور وہ واپس اٹھائے گا۔ تو نمرود نے کہا کہ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 بندوں کو بلایا، ایک کو زندہ
दो बंदों को बोला, एक को जिंदा छोड़ दिया और एक को कहा कि इसको कत्ल कर दो। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हमने वो वाक्य पढ़ा था। इसके बाद हमने दूसरा वाक्य पढ़ा था कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम का था, कि वो एक बस्ती के पास से गुजरते हैं, देखते हैं कि पूरी बस्ती पे अजाब था अल्लाह सुब्हानहू तआला का और वो तबाह बर्बाद होगी। तो उन्होंने हैरान होकर दिल में सोचा कि ये लोग जो मर गए हैं ये कैसे सारी की सारी बस्ती क़यामत के दिन कैसे उठेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दिखा दिया कि कैसे ये बस्ती वापस जिंदा किया जाएगा इसको, और कैसे ये लोग वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाएंगे। आज जो तीसरा वाक़या है इसमें भी सेम उसी चीज को कि जिंदगी, मौत और फिर उठाए जाने के बारे में बात हो रही है। तो तीसरी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और वाक़े से बयान कर रहे हैं, वइज़, और जब क़ाल कहा इब्राहीम ने, रब्बी ए मेरे रब, आरिनी दिखा मुझे, कैफा कैसे, तुहयिल मौता तू जिंदा करेगा मुर्दों को। क़ाला कहा अवलम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं लाता। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लेकिन, लियतमइन्ना लेकिन ताकि मुतमइन हो जाए, कल्बी मेरा दिल। अब यहाँ पे देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहे हैं कि मुझे दिखाइए कि मैं कैसे क़यामत के दिन, देखिए नबियों का एक, आप पहले से मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि कई दफा, क्योंकि हमारे पास जो दीन आया है वो नबियों के थ्रू आया है, वो रसूल थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो पैगाम होता था वो लोगों को पहुंचाते थे और वही एग्जाम्पल भी थे हम लोगों के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये पता था कि लोगों के दिल में ये सवाल आएगा और वो इस तरह से अपने दिल में सोचेंगे, क्योंकि देखिए उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में भी सवाल ये पैदा हुआ था। तो उन्होंने इस बात को पहले से क्लियर कर दिया, क्योंकि देखिए जब ये सवाल आएगा तो वो अल्लाह जिसने इस दुनिया को पैदा किया वो कैसे जिंदा करेगा। तो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्ना कल्बी, कि मेरा दिल को तसल्ली हो जाए। क़ाला कहा, किसने कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। फ़ख़ुज़ तो पकड़ ले, फ़ख़ुज़ तो पकड़ ले, अरबातिन चार, मिन तैर परिंदों में से, फ़सुरहुन्ना तो पस मनूस करवा लो उन्हें, इलैका अपनी तरफ, सुम्मा फिर इजअल तो रख दो, अला कुल्ली जबलिन हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना उनमें से, जुज़न एक टुकड़ा, सुम्मा फिर उदूहुन्ना फिर तुम पुकारो उन्हें, यअतीना का तो वो आएंगे तुम्हारे पास, या भागते हुए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि तुम चार परिंदे लो, जैसे डिफरेंट काइंड परिंदे, एक फॉर एग्जाम्पल चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, इस तरह से डिफरेंट चार परिंदे लो और उनको सबसे पहले अपने आप से मानूस कर लो, ताकि जब तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी आवाज सुन के आ जाए। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जिंदा परिंदों के लिए कह रहे हैं कि तुम उनको मानूस करो अपनी आवाज से, और जब वो मुर्दा हो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो उनकी आवाज पे कैसे आएंगे। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला बताना चाह रहे हैं हमें कि क़यामत के दिन हर रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आवाज से मनूस होगी। जब सूर फूका जाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न से, तो हर बंदा, हर इंसान अपने कब्रों में से निकल के किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मैदान महशर में भागा चला जाएगा। और यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है, रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब चारों परिंदे अपने लिए और उनको अपने आप से मनूस कर लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको ये बताया कि अब इनको चारों परिंदों को ज़बह करके उनके टुकड़े टुकड़े करके और वो सारे मिक्स करके तो डिफरेंट चार पहाड़ों पे उनको रखो, और जब वो चारों पहाड़ों पे रखे तो रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके चारों के जो सर थे वो अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए थे। जब उन्होंने उनको आवाज दी, उनको पुकारा, तो चारों परिंदों के सर जो थे अपने हाथ में थे, तो उनकी जो जिसका जो गोश्त पोश जो चीज थी वो सारी आते आते वो उसी परिंदे के साथ जुड़ती गई और वो एक जीते जागते परिंदे बन गए। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताना चाह रहे हैं कि क़यामत के दिन किस तरह से इंसान जो है वो कब्रों से बेसिकली उगाए जाएंगे, किस तरह से वो अपने कब्रों से निकल के मैदान महशर में जाएंगे। अब देखिए कि जब इंसान
فوت ہو جاتا ہے, اس کو دفنا آتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, کچھ دیر کے بعد اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے, اندر سے کچھ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہے, گل جاتی ہیں. آپ نے کبھی قبرستان میں دیکھا ہوگا, میرا اپنا ایکسپیرینس تھا جب میں ایک دفعہ اپنی امی کی قبر میں قبرستان میں گئی تھی, تو وہاں پہ جو لڑکا تھا وہ قبر کھود رہا تھا, تو وہ بڑا پرانا اس قبرستان کا ہے, اس کا باپ پہلے تھا, پھر وہ بچہ تھا. تو میں نے اس بچے کو بلا کے پوچھا, میں نے کہا کہ قبرستان تو جب سے میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں یہی قبرستان ہے, تو جب لوگ فوت ہوتے ہیں تم قبر کھودتے ہو, تو اندر سے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے. تو جب اس نے مجھے دکھایا لے جا کے, کہتا ہے باجی یہ دیکھیں میں یہ قبر کھود رہا ہوں نا, اندر سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہڈی, ایک اس طرح کی چیز ملتی ہے, تو ہم وہ بھی اسی قبر میں سائڈ پہ دفنا دیتے ہیں, اور پھر ہم نیا مردہ جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو دفنا دیتے ہیں. اب دیکھیے ہمارا گوشت, ہمارا خون, ہمارا جسم, ہمارا پوری اعضاء کدھر چلے جاتے ہیں. وہ جو جانور, جو کیڑے اندر کھاتے ہیں, فار ایگزامپل ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں, وہ مٹی میں مل جاتی ہے, مٹی ہواؤں اڑا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. وہ جو ہمارے جسم کھاتے ہیں وہ جانور بھی مر جاتے ہیں, جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں, ان کی کھاد بن کے کہاں اڑ جاتی ہے, اور کہاں ہمارا جسم جائے گا. یہ جس جسم پہ آج ہم اتنا ناز کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی خلاف ورزیاں کر جاتے ہیں, اس کا کیا حال ہوگا آپ سوچئے ذرا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تتدبرون, تم کیوں نہیں آخر سوچتے ہو. اتنی میں اگزامپل دیتا ہوں. اور وہ سارا جسم جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا, تو ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ جہاں جہاں بھی ہوگا وہ سارا آتا ایک جگہ پہ جمع ہو کے ہم پورے انسان بن جائیں گے. اور کہتے ہیں ٹڈیوں کی طرح انسان بھاگتے ہوئے اس میدان حشر کی طرف جائیں گے. اور آپ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمارے جسم میں جب نطفہ بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ نطفہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, گرو کرنا شروع ہوتا ہے, ہمارے جسم میں سب سے پہلے تو طاقت ہوتی ہے نا, خون بنتا ہے, خون پورے جسم کو چلاتا ہے. ہم جب کھاتے ہیں, جو غذا کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم میں ایندھن کا کام کرتی ہے نا. اور وہ غذا جو خون بناتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے, کہاں پہ وہ دانہ اگا ہوتا ہے, کہاں سے وہ آٹا بنتے بنتے ہم تک پہنچتا ہے, چاول کہاں اگے ہوتے ہیں, کہاں کسان ان پہ اتنی محنت کرتا ہے, کہاں سے وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں, کیسے ہم پھل کھاتے ہیں, کیسے دودھ ہم تک پہنچتا ہے. آپ کبھی افلا تتدبرون تو دیکھیے کہ کہاں سے ہمارا جسم جو ابھی بھی بنا ہوا ہے, تو ہم کہاں کہاں سے بن کے اتنے بڑے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیے اتنی قدرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں نے تمہارے لیے بنا دی تاکہ تم اس میں انجوائے کر سکو, تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھو, اور یہ امتحان کی جگہ ہے تاکہ تمہارے امتحان بھی آسان ہو. اور پھر اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تمہیں جو مصیبت آ جاتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں تجھے مصیبت میں ڈالوں, آئے گی وہ آیت بھی انشاءاللہ. جہاں بھی کبھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے نا, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں پہ کیا غلطی کر لی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے, the moment you said استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں دنیا بھی دے دوں گا, تمہیں آخرت بھی عطا کر دوں گا, تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا, تمہیں باغات عطا کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آئے گی وہ آیت, آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم جب کو بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کس کس کے پاس جاتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت یہاں پہ بات مجھے یاد آئی, I don't want to miss that, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ استغفار کا ٹاپک نہیں ہے تو میں نہیں بیان کروں گی, لیکن ابھی اتنی پیاری بات ہے تو I wanted to share with you guys کہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک آدمی سعودیہ میں تھے, تو ان کو کسی نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر ہے تم اس کے پاس جاؤ اور بچوں کے لیے علاج کرانے کے لیے, وہ بہت اچھا ہے, وہ علاج ہوگا تو تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا, جو وٹ ایور ریزن. اس سے کہتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا, راستے میں اس نے ریڈیو آن کیا, وہاں پہ کوئی عالم دین تھے, وہ بیان کر رہے تھے. تو انہوں نے جب یہ آیت بیان کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کیا عطا کرتے ہیں, اور اس میں بنین بیٹوں کا لفظ ہے
ہے اس میں جنات کا لفظ ہے کہ جنات جو دنیا میں جتنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ عطا کرے گا. بڑی خوبصورت آیت ہے. تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی وہاں سے ہی موڑ لی. تو اس نے کہا کہ جو رب ہمیں بتا رہا ہے, جو دعائی وہ دے رہا ہے کہ استغفار کرو, میں تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا, میں تمہیں دنیا میں دیکھیں دولت بھی دوں گا, میں تمہیں یہ کروں گا, تو میں کدھر جا رہا ہوں. وہ واپس آئے اور آ کے انہوں نے کہتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد وہ جب اس ڈاکٹر کو واپس ملے تو انہوں نے ان کو بتایا یہ بات کہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا, ایک دفعہ میری اپوائنٹمنٹ تھی آپ کے پاس لیکن میں نہیں آیا تھا, وہ وجہ یہ تھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا کیے. اور میں جب واپس گیا تو میری بیوی نے اور میں نے عہد کر لیا کہ ہم نے استغفار بہت کرنا ہے, اور باقی ہم نے دل سے استغفار بھی کیا, اپنے پرانے گناہوں کی معافی مانگی, اور ہم نے آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے در کھول لیے ہم پہ. اللہ اکبر. یہ چیزیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ یوں ہی باتیں ہوتی اور ہم لوگ گزار دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قرآن شفا ہے, مکمل شفا ہے, اس کی ہر آیت شفا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں اللہم کی جتنی دعائیں ہیں, کیا ہے دعائیں, مکمل دعائیں ہیں ایسی کہ ہم جیسے انشورنس لیتے ہیں اپنی زندگی کے لیے کہ ہماری انشورنس ہے اتنی, اگر ہم مر گئے تو یہ ہوگا, اگر ہم زندہ ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹروں کا خرچہ آ جاتا ہے اگر بیمار ہوتا ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشورنس دے رہے ہیں کہ تم صبح کے اذکار کرو, تم رات کے اذکار کرو, کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتے نازل کر دیتے ہیں. ہم نے آیت الکرسی میں کیا پڑھا تھا کہ جو رات کو سوتے وقت اپنے بستر پہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے نازل کر دیتے ہیں صبح تک اس کے لیے, اور جو دن کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا دن فرشتے نازل کر دیتے ہیں. صبح کے اذکار آپ گوگل کر کے دیکھیے, آپ کے سارے اذکار نکل آئیں گے جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں صبح کے ٹائم پہ. آپ پوری اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہو. جب آپ گھر سے تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, آپ پڑھ کے نکلیے. آپ گھر میں داخل ہوتے آپ نے کیا پڑھنا ہے, اپنے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے. اب دیکھیے کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ بازار میں جاتے آپ نے کیا پڑھنا ہے, اور پھر اتنی اجر جس کی کوئی حد نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے. اب ہماری زندگی میں قرآن کھلے گا جب ہم حدیث پڑھیں گے, جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے حفاظت میں رکھا. آسان آپ لوگ یاد کر لیں, جب ہم پڑھتے ہیں نا تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, بار بار اس کو پڑھیں, جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں سب کچھ یاد آتا ہے نا. تو یہ آسانی سے ہم سب کو یاد بھی ہے. ہم نماز تسبیح میں بھی اکثر یہی والا پڑھتے ہیں نا, اکثر نہیں بلکہ یہی پڑھتے ہیں. تو اس لیے بار بار اپنی عادت بنا دے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے 9 دن میں پڑھتے رہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہت برکتیں نازل فرمائیں گے. جتنی دعائیں ہیں جو ابھی رکی ہوئی ہیں اس دنوں میں مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کوشش کریں کہ نیکی کے کام, دیکھیں صدقہ جو ہے ضروری نہیں کہ ہم نے پیسوں کا ہی دینا ہے نا. صدقہ تو مسکرا کے کسی کو دیکھ لینا, کسی کی ہیلپ کر دینا, اپنے نیبرز کا خیال رکھنا, اپنے گھروں میں جو بزرگ ہیں ان کا خیال رکھنا, ماں باپ کا, اپنے سسرال کا, کوئی بھی چیز اگر کوئی ناراض ہے اسے معافی مانگ لینا, ہر چیز صدقہ ہے. کوئی بھی نیکی اگر ایسا ہوتا ہے نا, سم ٹائم ہر طرح کے دیکھیں انسان ہوتے ہیں, ہمارے پاس انف نہیں ہوتا کہ ہم اتنا صدقہ کر سکیں, تو کوئی بھی نیکی کو آپ کفارہ بنا دیا کریں کسی چیز کا کہ یا پاک پروردگار فار ایگزامپل میں یہ نیکی کر رہی ہوں نا تو یہ میرے اس گناہ کا کفارہ کر دیجئے, یا پاک پروردگار یہ میں نیکی جو کر رہی ہوں اس سے میری یہ دعا قبول کر لیں. تو اس کو اس طرح سے ریلیٹ کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قبول کرنے والے ہیں نا. آج انشاءاللہ ہم بہت خوبصورت آنیسٹلی سبق ہے, ایک ایک آیا ایسی ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ یا پاک پروردگار اتنے خوبصورت میسیجز ہم لوگوں کے لیے, بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور عمل کرنے کی توفیق دے دے. آمین ثم آمین.
تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے ذی الحجہ کا کہ اس میں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کی روزے بھی رکھتے تھے. اگر وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے، اتنی توفیق عطا کی ہے نا، تو ان کو چاہیے کہ 9 دن کے پورے روزے رکھے، بہت ثواب ہے. جو نہیں رکھ سکتے تو منڈے اینڈ تھرسڈے کا رکھ لیں، اور پھر عرفہ کے دن کا تو ضرور رکھیں، کیونکہ جو بالکل مشکل ہے نا ان کے لیے ایک روزہ تو عرفہ کا بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ پچھلے ایک سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ جیسے ہی مہینہ آتا ہے تو وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے قربانی کی، تو وہ قربانی کرنے کی تیاری کرتے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑا میسج ہمارے لیے کیا ہے، دیکھیں میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں نا، جیسے بیسیکلی میں اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ سنا رہی ہوتی ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. آپ میں سے جو کرتے ہوں گے اللہ ماشاءاللہ وہ تو کرتے ہوں گے، لیکن جن کو ابھی تک جنہوں نے نہیں کیا تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ضرور یہ ایک چیز کریں کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ قربانی ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ کس کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا. تو ہوا کیا تھا، کیوں قربانی ہم دے رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم انہوں نے جو مانا تھا. دیکھیں حکم کے لیول ہوتے ہیں نا، ایک چھوٹا حکم ہے کہ دیکھو کسی کا فار ایگزامپل دل نہیں دکھانا، کسی کو تنگ نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، چگلی نہیں. اب لیول جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں، اب چڑھتے جاتے. ہائیسٹ لیول کیا ہوگا. آپ دیکھیں اپنے بچے کے لیے نا، اگر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس کو وہ جہاد پہ بھیج دو، ملک کے لیے قربان کر دو، تو بچے جاتے ہیں، مطلب بھیجتے ہیں نا ماں باپ اپنے. لیکن اس لیول کی بات کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اللہ اکبر، حکم آ گیا نا. ویسے ان کو تو خواب ہی آیا تھا، اور وہ بچہ بھی کتنا سعادت مند تھا کہ اس نے بھی کوئی بات نہیں، اسے کہا اپنے باپ کو کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو آپ کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے. اب دیکھیں بچوں کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ دیکھو بیٹا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیول کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، سمینا و اطانا، کہ سنا اور اطاعت کر دی. کوئی بات نہیں، کوئی چون چرا نہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو میری بڑھاپے کی اولاد، یا پاک پروردگار میں کیسے کر سکتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں انسان ہوں، کوئی بہانہ نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں آج بھی ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب اس لیول کا کبھی کوئی مقام آ جائے گا نا کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ بچوں کی فار ایگزامپل اگینسٹ کرنا پڑ جائے، یا کبھی حق کا فیصلہ ہو ہمیں کرنا پڑے اور ہمارے لیے بے انتہا مشکل ہو اور ہم سوچیں کہ یہ کیسے کریں گے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل میں آپ کو ڈال کے آزما رہے ہیں نا. تو جیسے کیا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھ کھولی تھی تو نیچے میڈا تھا نا، بچے کو تو نہیں قربان کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مانتا ہے کہ نہیں. اس وقت وہ ارادے کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری چیز کو پھیر دیتے ہیں، آسانیاں کر دیتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے دیکھیں، کیونکہ اسی کا ہی اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو اس قربانی کو آپ لوگوں نے صرف یہ نہیں کہ ہم نے کتنے بکرے کیے، ہم نے کیا 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 نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو استطاعت دے، صرف انہی پہ ہی ہے واجب جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے. جن کو نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس مہینے جب ہم اس چیز کو یاد رکھیں تو پورا سال ہم اس کی پریکٹس کر سکیں. آمین ثم آمین. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیے تھے. نہر جیسے بکرا ہوتا ہے نا قربان وہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے جب اونٹ کو کرنا ہوتا ہے تو قربانی وہ نہیں کہتے، ذبح نہیں کہتے کرنا، ان کو نہر کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے. ڈیفینیٹلی ہیلپ تو ہوگی، لیکن باقی پھر جو اونٹ تھے وہ حضرت علی نے کیے تھے. 30 سم بنتے ہیں جو حضرت علی نے پھر کیے تھے. نمبر آف اس کے تھے کہ میں آپ کو حدیث سے سنا دیتی ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1218 کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور جو بچ گئے تھے جو کہ 37 تھے وہ حضرت علی کو دیے اور انہوں نے ان کو نہر کیا. اور پھر ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا گوشت کا منگوا کر اس سے ہنڈیا میں ڈالا اور اس کو پکایا تھا. تو پھر حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا اور اس کا شوربہ پیا تھا. تو یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اب دیکھیے کہ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا جس میں 1 لاکھ کہتے ہیں کہ 24,000 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اس وقت ایک ایک لمحہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ تم لوگ مجھ سے دین کے احکامات جو ہیں وہ سیکھ لو، اور حج کے جو بھی احکامات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے.
اتنا امپورٹنٹ وقت تھا کہ ایک ایک چیز صحابہ نوٹ کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے تھے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اونٹ جو نہر کیے تھے، اگر ان کا آپ ٹائم نکالتے نا، اگر فار ایگزامپل 5 منٹ بھی لگیں، جو 5 تو نہیں لگتے، بہت ٹائم لگتا ہے، 5 بھی کرے تو 5 گھنٹے اور کچھ 15 منٹ بنتے ہیں، جو ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا وقت اس ایک رکن پہ لگایا. تو آپ سوچئے کہ کتنی اس کی امپورٹنس کی سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے اتنا امپورٹنٹ تھا. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تھے نا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ٹائم ایسا نہیں تھا، کوئی ایک سال ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ نے قربانی نہیں دی. ایون دو وہ سفر میں ہوتے تھے تو تب بھی وہ قربانی دیا کرتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی امپورٹنس. دیکھیں ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم جو سیرہ پڑھتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات کیسے تھے. بہت دفعہ ایسا تھا کہ کھانا کی بھی چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اور انہوں نے ہر سال قربانی بھی دی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی وسعت عطا کرے. صرف یہی بات میں کہوں گی کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں تو ضرور خیال رکھیں کہ وہ لوگ جو نہیں کر سکتے یا کچھ بھی ان کے گھر پہنچائیں، کیونکہ ثواب اسی میں ہے کہ سب کے ساتھ ملا کے کھانے میں. اور اپنا حصہ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ ضرور خیال رکھیں کہ اپنے ارد گرد اپنے کام والے اور جو بھی لوگ حقدار ہیں ان کو ضرور پہنچائیں. آمین ثم آمین. تو جناب اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 بہت بہت خوبصورت آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہم سورۃ توبہ جو کر رہے ہیں نا، دیکھیں شروع سے اب تک اگر آپ کو سورۃ توبہ کی سمجھ آ جائے نا آنیسٹلی، تو آپ اپنی پوری زندگی اس کے مطابق آپ لائن اپ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جنگ کا جنگ تبوک میں سارے لوگوں کی جو ہوتے ہیں نا کہ اس کی خصلت کیا ہے وہ واضح کر کے رکھ دی، کہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے کیسے ان کی عادات ہوتی ہیں، وہ عادتیں کیسے لوگوں کی ہوتی ہیں، اچھے کیسے، برے کیسے، درمیانی قسم کے کیسے. تو آپ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا، تو پھر آپ کو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کام کی جگہ پہ، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں آپ آرام سے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ کون کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور کیا اس کے ساتھ کرنا چاہیے، ہمیں کیسے بچنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ. کیونکہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کی بات ہی ہو رہی ہے نا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، جو مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، ان میں سے الحمدللہ سابقون اولون کی آج بات ہم پڑھیں گے کہ وہ زیادہ تر لوگ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے سمینا وعدانہ کر لیا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 100 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، کہ سبقت کرنے والے سب سے پہلے من المہاجرین، مہاجرین میں، والانصار، اور انصار میں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ سابقون اولون کون تھے. اس کے لیے ڈفرینٹ وہ بھی آتے ہیں، اقوال بھی آتے ہیں کہ کچھ نے یہ کہا، کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ جنگ بدر میں جو شریک ہوئے تھے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی تو وہ سابقون اولون تھے. کچھ نے کہا کہ نہیں، جو دو قبلے نماز پڑھی تھی نا، مسجد حرام کی طرف اور دوسرا بیت اللہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف، تو جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی وہ سابقون اولون تھے. کچھ نے یہ کہا کہ نہیں، سارے صحابہ سابقون اولون تھے. اور پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، زیادہ تر اقوال جو تھے کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے تھے. تو ہم سب کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام جو لے کے آئے تھے وہ کون تھے. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی ہے، اب سب سے پہلے جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو جو کس کو بتایا تھا؟ اپنی بیوی کو بتایا تھا نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تھا. تو سب سے پہلے عورتوں میں جو اسلام لائی تھی وہ حضرت خدیجہ تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ مکہ کی امیر ترین عورت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے، شام کی طرف لے کے جایا کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا، ان کی ایمانداری دیکھی، ان کا سب، تو انہوں نے اپنی، کیونکہ ان کے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے ہسبینڈ کی وفات ہو چکی تھی، ان کے بچے بھی تھے، انہوں نے اپنے رشتہ رسول اللہ کے لیے بھیجا. یہاں پہ میں آپ کو خاص طور پہ اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ آج ہم مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی عورت اپنا رشتہ خود بھیج سکتی ہے یا پھر لڑکی والے رشتہ لڑکے کے گھر بھیج سکتے ہیں. نہیں ہوتا نا. اب دیکھیں کہ ہمارے تو دین میں سب سے پہلی بات یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسے ہوئی تھی.
اور پھر حضرت خدیجہ نے کیسے رشتہ بھیجا تھا. تو یہ ایک ٹیبو ہوتا ہے نا کہ لڑکی والوں مطلب سوچ ہی نہیں سکتے کہ لڑکی والوں نے خود رشتہ. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں نعوذ باللہ. تو وہ نعوذ باللہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. جن کی بیٹیاں نا وہ اچھے سے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب دیکھنے آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس لڑکی کا میں کہتی ہوں کیا حال ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کیونکہ مسلمان نام کے ہم رہ جاتے ہیں نا. جب ہم ایسی چیزیں نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کلچر کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. تو آگے جا کے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا امیر ترین عورت تھی نا, سارے کا سارا پیسہ ان کا اسلام کی بنیادوں میں لگ گیا تھا. اتنا انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی تھی ہر موقع پر, ہر موقع پر. اور پھر بچوں میں کون اسلام لے کے آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے تھے. تو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رہتے تھے اور یہ 5 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے کے آئے تھے. کیونکہ مکہ میں قحط ہوا تھا, بہت برا قحط آیا تھا کہ بڑے بڑے جو سردار تھے نا ان کو بھی بچوں کو کھلانا, اپنے گھر کے خرچہ اٹھانا مشکل ہو گیا تھا. اور ابو طالب جو تھے ان کی اولاد بھی زیادہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ حضرت علی کو مجھے دے دیں تاکہ میں اس کی کفالت کر سکوں. تو وہ پھر رسول اللہ کے پاس ہی پلے بڑے تھے الحمدللہ. اور کیا ان کے بارے میں کبھی آپ حضرت علی کی سیرہ پڑھ کے دیکھیں, آنیسٹلی اتنا پیار آتا ہے جس کی حد نہیں. اتنے بہادر, شجاعت کے جیسے ایک میں واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ حضرت علی جنگ خیبر تھی نا, تو اس کا ایک قلعہ تھا قاموس آئی تھنک اس کا نام تھا. وہ فتح نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مسلمانوں کو نا عادت نہیں تھی مکہ میں, کیونکہ رہنے کی عادی تھی. پھر مدینہ میں گئے تو ان کو بڑے بڑے قلعوں کی عادت نہیں تھی. اب وہاں پہ جا گئے یہودی جو تھے وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے اور وہ قلعہ بند ہو کے اندر اپنا کھانا وانا سارا انہوں نے اندر سیو کر لیا تھا. تو یہ قلعہ جو تھا یہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسے انسان کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اچھا, اب سارے تو صحابہ تھے, کہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے اپنے چلے گئے. آئی تھنک 1600 کے قریب لوگ تھے جو جنگ خندق میں جنگ یہ جو تھی جنگ ہوئی تھی قلعہ والی جو جنگ تھی, جنگ خیبر میں سارے یہ ساتھ گئے تھے. اب حضرت عمر کی اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں گھر تو چلا گیا, واپس اپنے خیمے میں گیا, تو میں سارا وقت یہ سوچتا رہا کہ صبح کس کی باری آئے گی. تو کہتے ہیں پہلی مرتبہ ایسا تھا کہ مجھے یہ لالچ ہوئی کہ مجھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نام لے. تو کہتے ہیں جب میں صبح اٹھ کے جلدی تیار ہو کے سب سے پہلے پہنچا وہاں پہ, سارے صحابہ وہاں پہ پہنچے. تو کہتے ہیں میں اونچا ہو کے بیٹھ رہا تھا تاکہ میں رسول اللہ کو نظر آؤں. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ جسے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ علی نظر نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے, جیسے آنکھ ان کی خراب ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آیا, درد ہے ان کو. تو رسول اللہ نے ان کو بلایا, اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اس میں لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ جھنڈا دیا کہ ان کے ہاتھ پہ یہ فتح ہوگا. تو حضرت علی کہتے جب وہ گئے تو وہ جو قلعہ تھا نا اس کا جو سردار تھا, مرحب آئی تھنک اس کا نام تھا, تو وہ بہت بہادر تھا. مطلب اس کو ایک نام تھا کہ وہ اتنا بہادر ہے کہ اس کو تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو اس نے جیسے دیکھا حضرت علی کو تو اس نے بڑے اس میں آ کے کہا کہ تم آئے ہو مجھ سے لڑنے کے لیے, بھیجو کسی اور کو, یہ تمہیں یوں ہی ختم کر دوں گا. تو اپنے جیسے شعر و شاعری میں بات کرتے ہیں تو اس نے اپنے بارے میں اپنی تعریف کرنی شروع کی کہ میں تو ایسا ہوں, بہادر ہوں, میں ایسا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں جنگل کے شیر کی طرح ہوں, جب میں جس کے دشمن پہ حملہ کرتا ہوں تو اس کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے ایک پہلی وار میں اس کو ان کا کام تمام کر دیا تھا. تو بڑی پیاری آپ حضرت علی کی کبھی بک آپ پاکستان میں جو ہے خاص طور پہ آپ اسلامک بک سینٹر میں ان کی سیرہ کی کتاب لے کے آئیے گا, پڑھیے گا کہ کیا کیا کارنامے ہیں جو حضرت علی نے اسلام کی بنیادوں میں بیسیکلی کیے تھے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق, دوستوں میں آدمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق تھے جو سب سے پہلے اسلام لائے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے پھر انہوں نے, کیونکہ دیکھیں شروع میں
کم از کم 3 سال تک حکم نہیں تھا کہ اسلام کو کھلے عام اس کی تبلیغ کی جائے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب اسلام جو تھا وہ بالکل نیا تھا نا. وہ کہتے کہ لوگوں کے لیے، اور پھر مکہ کے لوگ تو اتنے سخت، وہ بت پرست تھے اس وقت، وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اللہ کو مانتے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا، حج بھی کرتے، طواف بھی کرتے تھے، اور حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کا خیال رکھنا سب کچھ کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے. اب اللہ، یہ 3 سال تک، ابھی تک یہ اسلام جو تھا یہ اوپن نہیں ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق پھر صرف انہی پہ اسلام پیش کرتے تھے جن کا ان کو یہ پتا تھا کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتائیں گے. تو ان کی کوششوں کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام جو ہے یہ اسلام لائے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ جب تجارت کے لیے جاتے تھے نا حضرت خدیجہ کا سامان لے کے، تو راستے میں، کیونکہ حضرت ابوبکر بھی تجارت کرتے تھے، تو راستے میں ان کی آپس میں بات کرنا، ان کی دوستی ہوگی، تو پھر دوستی اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ دن رات کی دوستی جیسے ہوتی ہے نا ویسے تھی. تو اب کیا ہوا کہ جیسے 3 سال کے بعد حکم آ گیا کہ اب اسلام کو اوپن کر دو، اب لوگوں میں یہ پیغام دے دو. اور جیسے ہی مکہ کے لوگوں کو اب پتہ چلا، اب وہ ظلم کرنا شروع ہو گئے ان لوگوں پہ جو اسلام کا نام بھی لے رہے تھے، کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو. اب حضرت ابوبکر صدیق کے چچا کا بیٹے تھے طلحہ. تو مشرکین مکہ نے پتہ کیا کیا، ایک دن ان کو دونوں کو جیسے ایک کا منہ ادھر کر کے نا رسی سے باندھ دیا اور اتنا مارا جس کی کوئی حد نہیں. لیکن ایک ہی بات بس، کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہتا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کی کوئی بڑی تعریف ہونی تھی یا اس کو کوئی ہار پہنائے جانے تھے. اتنا ظلم ہوتا تھا، خاندان چھوڑ دیتا تھا، ماں باپ چھوڑ دیتے تھے، وہ تو چھوڑنا تو اور بات ہے، باقاعدہ ظلم ہوتا تھا، مارا جاتا تھا. اس کے باوجود یہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سابقون الاولون ہیں، جن کے آگے ہم تعریف بھی پڑھیں گے کہ ان کو کیا انعامات دیے، آپ دیکھیں تو صحیح ان کی قربانیاں کیا تھی. کہ حضرت ابوبکر صدیق پھر اس کے بعد جیسے وہ گھر واپس آتے ہیں اور آ کے انہوں نے ان کی اس وقت تک ان کی جو مدر تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، انہوں نے ان کو بڑا سمجھایا. ان کے فادر بھی ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، کیونکہ یہ ہر جمعے کو ایک جو غلام آزاد کراتے تھے، جو بھی جن پہ ظلم ہوتا تھا اس کو آزاد کرا دیتے تھے تاکہ اس پہ ظلم نہ ہو. اللہ اکبر. آپ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اور واقعہ اتنا پیارا آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اناؤنس ہو گیا کہ اب تم اوپنلی اسلام کا بتاؤ لوگوں کو، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے ہیں. تو مشرکین مکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے موقع جانا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا. جیسے ہی حملہ کیا نا تو کچھ لوگ جو سائڈ پہ بیٹھے تھے وہ بھاگے گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا. تو کہتے ہیں کہ وہ دوڑے آئے اور آ کے انہوں نے چیخ چیخ کے کہنا شروع کیا کہ تم اس پہ کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو، کیوں اس کو مار رہے ہو، کیونکہ یہ تو تمہیں اور کچھ نہیں کہہ رہا، یہی کہہ رہا نا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہاری بھلائی کی بات کرتا ہے. تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل ختم ہو گئے تو پیچھے ہٹے، تو کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو اٹھا کے ان کے گھر لے کے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو اس دن دیکھا کہ ان کو اتنی چوٹیں لگی تھیں کہ سر کے جس حصے پہ میں ہاتھ رکھتی تھی تو وہاں سے بال باہر نکل آتے تھے. اللہ اکبر. اتنا ظلم ہوتا تھا، لیکن اسلام اللہ کا نام نہیں چھوڑتے تھے. آپ دیکھیں. اور پھر کہتے ہیں کہ بے ہوش تھے. کچھ دیر کے بعد جو لوگ لے کے آئے ہوئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو پوچھا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حال ہے. تو وہ جو لوگ لے کے آئے تھے نا، وہ ان کو سب غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ مشرکین مکہ میں سے تھے، دوستوں نہیں کہ مطلب وہیں رہتے تھے نا، جان پہچان تو ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم ابھی بھی باز نہیں آ رہے ہو، مطلب تمہیں اتنی مار پڑی ہے. تو وہ اٹھ کے غصے سے چلے گئے. تو انہوں نے اپنی مدر سے کہا کہ آپ جا کے حضرت عمر کی بہن جو تھی نا وہ اسلام لے آئی ہوئی تھی. حضرت عمر کی اس وقت کی بات نہیں ہے، حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جا کے پوچھیں کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے. تو ان کی مدر تھی، بیٹے کی محبت تھی، گئیں، حالانکہ وہ اسلام نہیں لائی ہوئی تھی. وہاں پہ گئی، پوچھا جا کے تو انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں اور وہ دار الندوہ میں اس وقت ہیں.
وہ گھر آئی آ کے اپنے بیٹے کو بتایا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، میں پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک میں اپنی آنکھ سے رسول اللہ کو نہیں دیکھ لوں گا کہ وہ ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نا جب وہ گئے تھے کہ کیا لوگ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ کیا تو پتہ نہیں یہ مجھے ایسی تسلیاں دے رہے ہیں. تو پھر ان کو وہاں پہ لے جایا گیا، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا پیار کیا. اب دیکھیں یہ لوگوں نے کیسے اسلام کی بنیادوں میں، اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو آج ہمارے پاس اسلام نہیں آتا نا. تو اللہ سبحانہ، اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھے نا، حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا تھا، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا زید بن حارثہ ان کا نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے، بلکہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نام بھی دیا تھا. لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے جانتے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت تک ابھی وہ آیا نہیں آئی تھی جس میں یہ تھا کہ اگر آپ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں یا لے پالک بچہ ہے یا کچھ بھی، تو اس کو آپ اپنا نام نہیں دیں، اس کے باپ کا نام ہونا چاہیے. کیونکہ یہ غلام تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا باپ کون ہے یا کون نہیں. تو ابھی کیا ہوا کہ بعد میں لوگوں کو کچھ کو ان کی جو فیملی تھی وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول اللہ کے پاس آئے، مکہ میں آئے، اور آ کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلام نہیں ہے. غلام تو ہوتا تھا نا جو خاندان سے غلامی میں آتا ہے. اصل میں کیا ہوا تھا کہ ان کے خاندان میں کچھ مطلب جھگڑا تھا، تو دوسرے والے لوگوں نے ان کو اغوا کر کے جیسے بیچ دیا تھا. تو بیسیکلی یہ غلام تو نہیں تھے، لیکن کیونکہ ان کو اسی طرح آزاد تھے اور ان کو بیچا گیا تھا، تو وہ انہوں نے، ان کے چچا تھے اور ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں واپس دے دیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. تو انہوں نے منع کر دیا. حضرت زید نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو وہ پھر خوشی خوشی واپس چلے گئے تھے. اور پھر جب وہ آیت نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کے نام پہ پھر ان کا نام لاسٹ نام جو ہوتا ہے وہ پھر انہی پہ رکھ دیا تھا. تو یہ سابقون الاولون ہے. اب دیکھیے کہ جیسے بعض صحابہ نے کہا کہ سارے صحابہ جو پہلی دفعہ اسلام لائے تھے، آج بھی ہم سابقون اولون ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے پورا خاندان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوتے، صرف زبان سے مسلمان کہتے ہیں نا. تو کوئی ایک اسلام کی طرف آتا ہے پریکٹسنگ مسلمان، ان کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے، وہ سابقون اولون ہو جاتے ہیں اپنے خاندان میں. کوئی اپنے فرینڈز میں سابقون اولون ہو جاتا ہے، کوئی اپنے بہن بھائیوں میں سابقون اولون ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آگے آپ ذرا دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عزتیں بخشی ہیں. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من المہاجرین والانصار. مہاجر کون تھے؟ جنہوں نے ہجرت کی تھی، اپنا مال، اپنا اولاد، اپنا سب کچھ. آپ سوچیں، کین یو امیجن کہ آپ کسی ایک جگہ پہ ہیں. ہم کیوں ہجرت کرتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں آئے تو کیوں آئے؟ کیونکہ میرے ہسبینڈ ابھی پڑھ رہے تھے، یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں تھے. جب میری شادی ہوئی پھر میں ادھر آ گئی، کیونکہ پھر یہاں پہ جاب مل گئی، پھر یہاں پہ رہ لیا. تو بہتری کے لیے آئے نا یہاں پہ. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کوئی سیٹل زندگی، اپنی کامیاب زندگی سب چھوڑ چھاڑ کے ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ جہاں پہ پتہ ہے کہ پتہ نہیں اب کھانے کو بھی ملے گا کہ نہیں، رہنے کو کیا جگہ ہوگی، کچھ نہیں پتہ آگے. کوئی ایسا نہیں کرتا نا. کیوں انہوں نے کیا؟ صرف اپنے رب کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی. تو مہاجرین کا مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو پھر کہا تھا، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں. اللہ اکبر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا مت کہنا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو وہ ان کے دیے ہوئے ایک مد آپ سوچ لیں کہ 1 کلو یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اپنے تان کا نشانہ نہ بنانا. جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو آزادی اس نے مجھے آزادی، اور جس نے مجھے آزادی اس نے اللہ کو آزادی، اور جس نے اللہ کو آزادی وہ بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام میں پہنچا دے گا. اللہ اکبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صاحب کو، اگر تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صاحب کو برا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ اکبر. تو اتنا بڑا مقام تھا صحابہ کا الحمدللہ. تو ہم پورے قرآن پڑھتے جائیں، سیرہ پڑھتے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اب مہاجرین کے بارے میں اور پھر انصار کون تھے؟ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا کہہ دیا نا سب کو کہ مکہ سے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ جاؤ،
تو مدینہ میں جو لوگ تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ آپ نے پڑھا نا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا انہوں نے. آپ اپنے آپ کو پتہ ہے ایسے مزہ آتے جب ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھتے ہیں. آپ جب آج رات کو سوئیں گے نا، پاکستان والے تو رات کو سو جائیں گے، ہم ذرا لیٹ سوئیں گے کیونکہ ہمارا دن ہے. آپ ذرا سوچئے گا کہ ابھی بھی آتے ہیں نا مہاجرین، تو آتے ہیں، کبھی افغانستان سے لوگ آ جاتے پاکستان میں، کبھی کہیں سے ایسا ہوتا ہے. تو کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، لٹ لٹا کے بھی آتے ہیں. تو کیسے انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی ہر چیز آدھی آدھی کر دی، اور اتنا خیال کہ اگر ان کے پاس کھانا ہے نا، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ کھانا انف نہیں ہوگا، تو خود اپنا کھانا چھوڑ دیتے تھے اور اپنے جو ان کا بھائی بنائے تھے ان کو وہ کھانا دے دیا کرتے تھے. ایسے انہوں نے اسلام کی خدمت کی تھی. اگر یہ نہیں ہوتے تو اسلام تو پنپتا بھی نہیں نا اس طرح سے. اور آپ دیکھیے جب یہ لوگ آئے ہیں، جب پہلی دفعہ آئے تو یہ بیعت عقبہ میں یہ صرف 6 لوگ تھے. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کی تھی، اور پھر اس کے بعد جا کے مدینہ میں ان لوگوں نے پھر لوگوں کو تبلیغ کی، بتایا اسلام کے بارے میں. تو اگلی دفعہ جب یہ آئے تھے تو 70 کے قریب لوگ تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو انہیں قرآن سکھانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا. اور پھر اتنے لوگ، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو کائنڈ آف سارا مدینہ ہی تیار تھا نا رسول اللہ کو ویلکم کہنے کے لیے. تو وہ ان کی وجہ سے، حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے مصعب بن عمیر کون تھے؟ اللہ اکبر، اتنے لاڈلے اپنی ماں کے. کہتے ہیں ماں کا مطلب پیسے والے بھی تھے، اور یہ مشہور پتہ ہے کیا تھے کہ کہتے ہیں جس بازار سے گزرتے تھے نا تو لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں، کیونکہ خوشبو ایسی آتی تھی. ان کے کپڑے چمک والے ہوتے تھے، مطلب ہوتے فریش کپڑے پہنے ہوئے، خوشبوؤں سے بھرے ہوئے. اور جب یہ اسلام لے کے آئے ہیں نا، اللہ اکبر، اتنا ان کا برا حال ہو گیا ہوا تھا کیونکہ ماں نے چھوڑ دیا. پہلے تو بہت کہا، منع کیا، پھر جیسے بھی انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی طرح سے اسلام سے ہٹ جائے، کھانا نہیں دیتے تھے، ان کو باندھ کے رکھا. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی جنگ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے ان کو. تو اتنا بھی کفن کا کپڑا نہیں تھا کہ پورا کفن ان کو پہناتے. اگر اوپر والا حصہ کور کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کور کرتے تھے تو اوپر والا حصہ ننگا ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. تو ایسے ایسے لوگوں نے اسلام میں اپنی جانیں دی ہیں. کچھ بھی نہیں، مطلب پیچھے تو سارا کچھ تھا نا، ماں باپ تھے، پیسہ تھا، عزت تھی، وہاں بھی سارا کچھ تھا نا، لیکن صرف ایک اللہ کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا، سمینا واتانا کرنے والے بن گئے. اس سورہ میں ہمیں ایک کی کردار، ایسا کردار ملے گا جو ہماری زندگیاں بدل دے گا، کہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ او مائی گاڈ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو اپنی پسند کی زندگیاں کی بس یہ میں کر سکتی ہوں، یہ میرے سے نہیں ہوتا. ہم نے تو جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے، میں بار بار آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھلا ہے نا، تو اپنے کسی ایک دوست کی زندگی میں قرآن کھول دیں، اپنے کسی بچے کی زندگی میں قرآن کھول دیں، اپنے ہسبینڈ کی زندگی میں قرآن کھول دیں. بس آپ کا کوئی کام نہیں رہے گا. اس کے بعد قرآن خود ہی سے ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ. آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ والی آیا بڑی پیاری ہے، کیونکہ یہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ جو اتبعوہم، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی بِإحسان، احسان کے ساتھ. احسان کے ساتھ کیا؟ احسان کس کو کہتے ہیں کہ جو حق سے زیادہ دے دینا. جتنا کرنا تھا نا انہوں نے اس سے بھی زیادہ کوشش کی کہ ان کی پیروی کی. کن کی؟ صحابہ کی، جو سابقون اولون تھے، ان کی پیروی کی. تو پیروی کرنے والے تو دیکھیں نا جب تک دنیا ہے، اور جو بھی پیروی کرتے رہیں گے وہ اسی میں ہی آ جائیں گے نا. تو آپ صرف اتبعو جو ہے نا اس کو آپ انڈر لائن کریں. آپ ہمیشہ جب کلاس میں ہوتے ہیں نا اپنے مصحف ضرور کھولا کریں سامنے رکھ کے. پھر آپ جب سنیں گے نا آنیسٹلی آپ کو جو سمجھ آئے گی، اور پھر جو دل میں بات آتی ہے نا وہ کمال ہوتا ہے کہ پھر بندہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو آپ کو میں کیا کہہ رہی تھی کہ آپ نے اتبعوہم اس کو اپنے سرکل کرو کہ اتباع کس کی. آج میں اپنے آپ سے میں کویسچن کروں کہ میں کس کی اتباع کر رہی ہوں، رائٹ؟ مجھے کس کی اتباع کرنا پسند ہے؟ یہ کویسچن میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ مجھے کون سا لائف سٹائل پسند ہے، میں کس کی طرح بننا چاہتی ہوں. آج ہم نے اپنے ہیروز ہی بدل دیے. میں اپنا سارا کچھ، ہماری زندگی جو ہوتی ہے نا
وہ جن کو ہم اپنا ہیرو بناتے ہیں نا یا ہیروئن سمجھتے ہیں، جو ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا دکھنا ہے، مجھے ایسا لگنا ہے، مجھے اس طرح کا کام کرنا ہے، تو وہ لوگوں کے مطابق پھر ہماری زندگیاں بدلتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب آپ کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، اس سے پہلے آپ کے ہیرو کون تھے؟ تو وہ لوگ جو آگے اتنے لوگ جن ہماری نسلوں کی نسلیں پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے جاننے والے ہمارے ارد گرد کے لوگ، ان کے ہیرو کون ہے، ان کے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ سابقون الاولون کی پیروی کرنی ہے. اور ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، ان کی احسان اچھے طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے، ان کا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کا، سابقون اولون اور جنہوں نے پیروی کی، الحمدللہ مبارک ہوں. آنیسٹلی ایسی آیتیں پڑھ کے اتنا پیار آتا ہے، اپنے اوپر ہی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے، آپ نے کیسے ہمیں چن لیا ان لوگوں میں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا، اور پھر ہم کوشش کرنے لگے. میں مانتی ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتی ہوں کہ ہم 100% نہیں کر پاتے نا، لیکن الحمدللہ توبہ کرنے والے ہو گئے، الحمدللہ سمجھ آنی شروع ہوگی کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، اب پھر ایک دم سے مڑتے ہیں وہاں سے. کوشش جہاد کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں. یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے. ورنہ تو بعض لوگوں کو دیکھیں پوری زندگیاں، آخری سانس تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے کہ وہ توبہ کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی زندگی میں قرآن کھول دے، اس سے بڑا کیا کرم ہوگا نا. اب اس کا انعام آپ دیکھیں کہ جو صحابہ کی پیروی کریں، جو ان کی پیروی کریں، جو سابقون اولون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. سبحان اللہ، وہ اللہ سے راضی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا ہر حکم، جو کچھ آپ نے کہا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سمعنا و اطعنا کرنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جائیں تو اس کا تو کمال، دنیا بھی اس کی آباد اور اس کا آخرت بھی آباد ہوگی. اور یہی چیز دیکھیں ہم نے پڑھتے ہیں نا، سورۃ فجر کی آخری آیت ہے، بہت پیاری ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. بالکل یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کی کہ وہ نفس جو مطمئن نفس ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، کہ تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں، میرے باغات میں داخل ہو جا. وہ نیک روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جب جان نکلتی ہے نا بندے کی، تو جس وقت غائب کے پردے کھل جاتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے، انسان بات نہیں کر سکتا، اس کو سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت خوشخبریاں یوں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت سے، ہم تو دنیا کا کفن پہنتے ہیں نا، لیکن ہماری روح کو جنت سے خوشبو میں بسا ہوا ہمارا کفن آتا ہے. اور پھر فرشتے ہمیں کس طرح سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے آسمان دنیا پہ لے کے جاتے ہیں. جتنے ساتوں کے ساتوں آسمان پہ فرشتے جیسے ہمیں ویلکم کہتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ان کو میرے نیک بندوں میں شامل کر دو. سبحان اللہ، ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہوئی ہیں کہ کیا دنیا کی زندگی میں تم نے عمل کرنے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا انعام دیں گے. کون کہتا ہے کہ بھئی آخرت میں پتہ چلے گا کیا ہونا ہے؟ نہیں، پتہ ہے، دنیا میں پتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کو آپ کھول کے دیکھیں تو سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے. کوئی بات ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اگر تم منافق والے کام کرو گے تو پھر تمہارا دنیا میں بھی کیا حال ہوگا. پڑھا تھا نا کہ مت تم پریشان ہونا ان لوگوں کو دیکھ کے کہ ان لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، یا ان کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یہ تو غلط کام کرے، میں ان کو اولاد اور مال کیوں دے رہا ہوں تاکہ اسی سے ان کو عذاب دوں. بتا دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے جو جہاد کر رہے ہیں، جو اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں، ان کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے دنیا میں، لیکن اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. اور واللہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک جیسے ہوتا ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ چلنے والی بات. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں یہ سوچتی تھی کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ نہ کرو کیونکہ اس سے گناہ ہوگا. فار ایگزامپل جھوٹ بولو گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا، تو ہم ڈر جاتے ہیں نا کہ یہ کام کرنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کام کرنے سے جنت ملے گی. تو اکثر یہ پڑھتے تھے کہ وہ مقام آ جائے جب انسان یہ ثواب اور گناہ کے انجام سے نکل کے
یہ سوچے کہ بس مجھے نہیں پتا، جنت تو ڈیفینیٹلی ملے گی، میں یہ کیوں کر رہی ہوں کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے، میں یہ کیوں کر رہی ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، میں یہ کیوں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیوں کرنا ہے یا کیوں نہیں کرنا، کیونکہ اس کا یہ نقصان ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ جیسے ہمیں عادت ہوتی ہے نا کہ سائنس میں ہم نے پڑھا کہ اگر وضو کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں تو ہم بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک پہ آئے گا، یہ اس سٹیپ کے بعد ہی اگلا سٹیپ آئے گا کہ اچانک آنیسٹلی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو، اچانک ایک دن آپ کو یہ لگے گا کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں، جنت دوزخ انشاءاللہ آخر میں ملے گی۔ تو اس سٹیپ کے بعد والا سٹیپ جو ہوگا نا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں جو بھی کام کر رہی ہوں میں اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، اور جس کا رب راضی ہو گیا اس کو تو سارا کچھ مل گیا نا، کمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ دیکھیں پہلا سٹیپ جب ہوتا ہے نا، جیسے سیڑھی پہ چڑھو، بچہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے کھڑا ہوتا ہے، بالکل ایمان میں بھی ہمارا وہی حال ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو بچپن سے ہی اس طرح کے گھرانوں میں تھے، سبحان اللہ میں کہتی ہوں، ان کو تو ملتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں ان کو گلے لگا لوں ایک دم سے، کہ کیا تربیت پائی ہوگی وہ ماں باپ جنہوں نے ایسی اولادیں پیدا کی جو شروع سے انہوں نے جہاد کیا، اپنے بچوں کو اللہ کے دین پہ چلایا سب کچھ۔ لیکن بہت سے لوگ ہماری طرح کے جن کی زندگیوں میں قرآن بعد میں کھلا، تو جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا شروع میں، کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں سے ڈرتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی نفس ڈرا رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی خواہشات سے پریشان ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اس سے ڈرنا نہیں ہے بالکل بھی کہ ہائے یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا، وہ کیوں ہو رہا۔ ایک چیز نہ بس ذہن میں رکھیں، میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا۔ اور انشاءاللہ دیکھیں جب یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ دنیا کی زندگی ابھی تو فار ایگزامپل اپنے آپ کو آپ رکھ کے دیکھیے کہ آپ اپنے 30 سال کے یا 40 سال کے، تو 40 سال گزر گئے، اگر 40 سال میں نے سارے اللہ کے احکامات پورے کرنے کی کوشش کی، غلطی ہوگی توبہ کر لوں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو میں کوشش کرتی رہوں گی تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، کتنی بڑی کامیابی ہو جائے گی، اور پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ وہی بات میں نے آپ کو کہی تھی نا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کسی چیز میں دل اٹک جاتا ہے، وہ لگتا ہے دل اٹک گیا، لیکن دا مومنٹ آپ ایک ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ بس اب میں نے اللہ کو راضی کرنا، مجھے نہیں پتا کچھ بھی، اب واللہ وہ ساری محبتیں پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں غائب کر دیتے ہیں، اور خود ہی سے حیرت ہوتی ہے کہ یہ میں ہوں۔ مجھے تو یہ بڑی پسند ہے۔ فار ایگزامپل مجھے ونڈو شاپنگ کرنے کا شوق تھا، میں ایسے ہی بور ہو رہی ہوں، چلو جی شاپنگ کرنے مال میں نکل گئے، پیسے نہیں بھی ہیں، چلو جی اچھی چیزیں دیکھیں گے دل خوش ہو جائے گا۔ اچانک یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی بیوقوفی ہے، میں تو نہیں جا رہی ہوں، ایسے ضائع کرنے کا ٹائم ہے، میں گھر میں یہ کام کر لوں۔ وہ خود ہی سے چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں جیسے لگتا تھا نا پہلے جب ہم قرآن نئی زندگی میں کھلتا تو ہمیں لگتا تھا یہ کتنے بور ہیں، ان کی زندگی میں کیا فن ہے، سارا وقت ایسے کرتی رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو اپنی 24 گھنٹے کسی اور انجوائمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کسی اور لذت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ راستہ اتنا خوبصورت راستہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ کروا دینا، وہ کہتے ہیں نا جس نے آم نہیں کھایا اس کو کیا پتا کہ آم کیسے، کیونکہ جس نے ایمان نہیں چکھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ، اللہ اکبر، اور تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ کتنی بڑی بات ہے، جناب باغات تیار کیے ہوئے ہیں رب نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے۔ اور پھر وہی بات میں نے پہلے بھی آپ کو کہی تھی نا کہ خالدینہ کی بھی ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہیں گے، آبادہ، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، کہ یہ بڑی کامیابی ہوگی ان کے لیے۔ ہم دنیا میں کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کا کاروبار بڑا اچھا ہے، ہائے اتنا کامیاب ہو گیا، اس کالج میں ایڈمیشن مل گیا کامیاب ہو گیا، اتنے پیسے اس کے بچے کو جاب ایسی ملی کامیاب ہو گیا۔ سمجھتے ہیں نا ہماری کامیابیوں کی معصوم سی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں دیٹ از اٹ، مطلب اگر اس کی یہ کامیابی ہے تو اس کو دنیا اس کی کامیاب ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو سابقون اولون ہیں اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑی کامیابی ان کو ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 101، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور ان میں سے جو تمہارے آس پاس ہے، من الاعرابی، بدوؤں میں سے، منافقون، کچھ منافق ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے ہم نے سابقون اولون کا VIP
بالکل کہتے ہیں نا جو وی آئی پی کلچر کو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سے لوگ ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے نیچے جو درک میں ہوں گے نا، جیسے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، ان کی اب بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ارد گرد اعراب جو دیہاتی بدو ہیں ان میں منافق ہیں. ومن اہل المدیناتی، اور مدینہ میں بھی کچھ رہنے والے، مطلب شہروں میں رہنے والے، مردو وہ اڑ گئے ہیں علی النفاق، نفاق پر. کہ وہ جو مدینہ کے رہنے والے، اب کیا تھا، عبداللہ بن ابی بھی تو مدینہ میں تھے نا، کہ جو پہلے سے وہاں تھے. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ جب بدر میں گئے تھے احد میں، احد میں 300 لوگوں کو لے کے یہ واپس آ گئے تھے. تو 300 لوگ جو ساتھ گئے تھے وہ مسلمان تھے، لیکن ابھی ان کا ایمان اتنا پکا نہیں تھا، دل میں ابھی یہ تھا، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر وہ بھی انجوائے کرتے ہیں بیسیکلی، کہ سیرہ ان کو بھی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اور یہ سردار تھا مدینہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں کی ساروں کی دھیان رسول اللہ کی طرف آ گیا. تو بیسیکلی ہی واز دا امام. تو وہی لوگوں کو، اس کو بہت تکلیف یہ ہوئی کہ یہ تو میری تاج پوشی ہونے والی تھی، یہ کیا ہوا. تو اندر سے وہ بہت خار کھاتا تھا رسول اللہ سے، ایون دو وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں نفاق تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نفاق کھول کے سامنے رکھ دیا تھا. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب یہ اگلی بات آپ نے غور سے سنی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے نا بڑے عجیب سے کانسیپٹ ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں؟ لا تعلمهم، نہیں آپ جانتے انہیں، نحنو انہیں، نعلمهم ہم جانتے ہیں انہیں. پھر سے پڑھیے، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم، کہ آپ نہیں جانتے انہیں، ہم انہیں جانتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غائب کا کلی علم نہیں تھا. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح، جس وقت، جس طرح چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے، لیکن کلی علم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی لیے یہ آیت کو میں آپ کو انڈر لائن کرا رہی ہوں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو میرے پیر صاحب ہیں نا، ان کو سارا پتہ ہے. ان کے پاس میں گئی تھی، انہوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارے گھر میں فلاں فلاں بندہ ہے نا، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اس نے فلانے نے تمہارے ساتھ جادو کیا تھا، اس نے تمہارے، اتنا ایسی چیزیں ہمارے دماغوں میں ہوتی ہیں. اور اگر کسی کو آپ کو نا ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ نہیں ان کو جانتے، ہم جانتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فراست اتنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سکتے تھے نا ان کی نشانیوں سے، لیکن یہ اتنے پکے تھے اپنے نفاق میں، انہوں نے اتنا کور چڑھایا ہوا تھا کہ عام بندہ نہیں پتہ لگ سکتا تھا، کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے رسول اللہ کے پیچھے، وہ نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن جہاں پہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات آتی تھی وہاں پہ وہ بھی کر لیتے تھے. لیکن وہ پھر وہی بات کے آگے بہانے، ہم نے پڑھا نا یا تازرونا، اس جو 11ویں پارے کے شروع میں پڑھا تھا، بہانے کہ نہیں ہمارا تو یہ مقصد، ہمارا تو وہ مقصد، ہم تو اس لیے نہیں کریں، ہم اس لیے کریں. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی وہی خصلت بیان کر دی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنعذبہم، ان قریب ہم ان کے عذاب دیں گے، مرتین 2 بار، ثم پھر یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو لوٹا دیں گے عذاب عظیم کی طرف. اب دیکھیے کہ پہلے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 عذاب ملیں گے، پھر تیسرا ثم، پھر ان کو جو آخرت کا عذاب ہے نا پھر ملے گا. تو یہ 2 عذاب کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی صحابہ کے ڈیفرنٹ کال بھی اقوال ملتے ہیں ہم لوگوں کو، کہ جس میں زیادہ تر میں جو پڑھی تھی کہ ان میں یہ تھا کہ دیکھیں دنیا میں ان کو کیا عذاب ملے گا، کہ ان کو ان کے جو ہم نے وہ آیت 2 دفعہ پڑھی نا سورہ توبہ میں کہ ان کو اولاد اور ان کے مال سے عذاب دوں گا، اور ان کی وہ حالت جو تھی. اور پھر دوسرا عذاب کون ہوگا؟ جو قبر کا عذاب ہوگا، کیونکہ ابھی آخرت کا عذاب تو پھر سما والی کے بعد آتا ہے نا، کہ ان کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون، اور کچھ دوسرے بھی ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا. اب یہاں پہ آپ پھر سے انڈر لائن کیجیے اعترافوا کو، کیونکہ یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے اس آیہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو
بتا دیا نا کہ سابقون اولون کون ہے، اور پھر جو ان کی پیروی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بتا دیا کہ یہ منافق جو یہ اڑ گئے اپنے نفاق میں، اور یہ کون لوگ ہیں. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں. اب دیکھیے یہ سارا کچھ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے نا، پورا ایمان کا لیول کھل جاتا ہے کہ کس لیول پہ ایمان ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ سارے مسلمانوں کی ڈفرینٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، کہ انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. خلقو، انہوں نے ملا دیے عملاً کچھ عمل صالحا نیک، و آخرہ اور دوسرے سیئہ، اور کچھ اپنے برے اعمال. کہ یہ اب کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے خلط ملط کر دیے اپنے نیک کمال اور اپنے برے اعمال. ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نیک اعمال بھی تھے اور برے اعمال بھی تھے، سب غلط ملط ہو گئے. اور پھر آگے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ملے گی ہم لوگوں کو، کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو انہوں نے اعتراف کیا. یہ کون سے لوگ تھے؟ جب جنگ تبوک کے لیے نکلے تھے نا صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ پیچھے رہ گئے. ان میں سے کہتے ہیں کہ 10 ایسے صحابہ تھے جو منافق نہیں تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ نہیں گئے. اب آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے، تھے صحابہ نیک، ایمان تھا، اسلام بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن سستی کی وجہ سے رسول اللہ کے حکم کو ماننے سے پیچھے رہ گئے تھے. اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے اللہ ممکن ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، کہ وہ مہربان ہو ان پر. ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب کیا ہوا تھا کہ یہ جو صحابہ تھے نا، جو 10 میں سے 7 صحابہ جو تھے، جیسے ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تبوک سے، تو ان کو ایک دم سے گلٹ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ 15 دن کا سفر تھا جانے کا، 15 دن کا آنے کا، اور 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے تھے. اب اس کے بعد جیسے واپسی کا وقت آیا، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں کامیابی کے ساتھ، تو اب ان کو تو پریشانی لگ گئی کہ یہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ہم نے کیا کر لیا، ہم تو سستی کے مارے پیچھے بیٹھ گئے. تو انہوں نے ایک صحابی تھے ابو لبابہ ان کا نام تھا، تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اور ان کے ساتھی ساتھ جو تھے نا، یہ انہوں نے مسجد نبوی میں جا کے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، اور رونا بالکل کہ اب ہمیں تو جب تک رسول اللہ نہیں کھولیں گے ہم نے یہاں سے نہیں جانا، اور ہم بس اپنے آپ کو بیسیکلی اپنے جو گناہ ہو گیا تھا، رسول اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اس کا کفارہ کرنے کے لیے کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ ہمیں نہیں کھولیں گے ہم نے نہیں یہاں سے اپنے گھر میں جانا، اور بس ہم بھوکے پیاسے نہ کھانا کھائیں گے نہ کچھ کریں گے، بس اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے کر لیا. اب رسول اللہ کی عادت تھی جب وہ واپس آتے تھے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے صحابہ سے بات کر کے، پھر وہ گھر جاتے تھے. رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیوں اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ ابو لبابہ ہیں اور ان کے دوست ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تبوک میں نہیں گئے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو مطلب ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوگی، تو انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور پہ باندھا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہمیں نہیں کھولیں گے ہم نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں کھولوں گا جب تک مجھے اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ جاتی. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ راستے میں وحی آ رہی تھی منافقین کے بارے میں، آپ نے سے بات نہیں کرنی، استغفار نہیں کرنا، جنازے پہ نہیں کرنا جانا، ان کے وہ ساری وحی تو آ رہی تھی. اب یہ ان کا فیصلہ کیا کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہیں گے اب وہ واپس چلے گئے. اب یہ پوری رات اپنے آپ کو باندھے رکھا انہوں نے. جب فجر میں جب رسول اللہ اٹھے ہیں تو پھر جب یہ آیا نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کھولا، اور انہوں نے پھر اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ تو لے لیجئے من اموالہم، ان کے مالوں میں سے صدقۃ صدقہ. کیوں لینا ہے؟ تو طاہرہم، تاکہ آپ پاک کرے انہیں، وتزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کرے، بہا، اس کے ساتھ، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. انا، بے شک، صلاتکا، آپ کی نماز، آپ کی دعا، سکن لہم، کہ سکون کا ذریعہ ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا، انہوں نے معافی مانگی، روئے، اور اس کے بعد گھر گئے اور سارا سامان اپنا اٹھا کے لے آئے کہ بس یہ آپ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہم صدقہ دیتے ہیں، اپنے گناہ کا کفارہ کرتے ہیں
کہ اس کو آپ اللہ کی راہ میں لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، 1/3 اس میں سے لیا تھا، کیونکہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ آپ ان سے صدقات لے لیں. پہلے تو منع کیا تھا نا کہ جو نہیں گئے تھے منافق ہیں، ان سے صدقات نہیں لینے، ان سے کوئی چیز نہیں لینی، ان سے آپ بات نہ کریں، اب آپ ان کے ساتھ سختی کریں، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ساری والی آیت آ گئی تھی. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، قربان جاؤں، کہ وہ لوگ اب دیکھیں، غور کریں کہ منافق پیچھے رہے تھے تو یہ صحابہ بھی تو پیچھے رہے تھے نا، یہ جن کے بارے میں ہم پڑھے ہیں. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کرم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا انڈر لائن کریں، اعتراف ہو، انہوں نے اعتراف کر لیا فوراً، گناہ جو ان سے غلطی ہوئی اس کا فوراً انہوں نے اعتراف کر لیا. کیونکہ توبہ کی شرط ہے، سب سے پہلی توبہ کی شرط ہے کہ انسان اپنے آپ سے پہلے اس کا اعتراف کرے، کہ میں پہلے مانے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا، اور وہی گناہ دوبارہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی توبہ کی شرائط ہے کہ پہلے اس کو اس بات کی ندامت ہو کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ وہ پھر پختہ عزم کرے کہ میرے سے یہ گناہ، فار ایگزامپل میں نے چغلی لگا لی فار ایگزامپل کسی کی، تو پھر مجھے اتنی ندامت ہو گھر آ کے کہ میں تو رونا ہی شروع ہو جاؤں کہ یا پاک پروردگار، آج پھر پارٹی میں یہ غلط ہو گیا کام، میں کیوں گئی تھی، میں نے کیوں یہ بات کہی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. احساس ہو گیا نا، اور اس کے بعد پختہ ہے کہ اب نہیں کروں گی، رائٹ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اب نہیں کروں گی. اور اس کے بعد یہ ارادہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے ارادے کو نہیں ختم کرنے والی ہوں. آپ کو پتہ ہے ارادے ٹوٹتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے ارادہ تو اس وقت پکا کرنا ہے کہ میں اس کے بعد نہیں کروں گی. ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرتے جا رہے ہیں کہیں گے بس معافی مانگ لی، استغفر اللہ استغفر اللہ 70 دفعہ آج تسبیح بھی پڑھ لی تھی. یہ استغفار نہیں ہے کہ آپ پھر سے دوبارہ سے وہی کریں، پھر سے دوبارہ سے وہی کریں. آپ کو منہ سے اعتراف کرنا پڑے گا. اعتراف ہو، انہوں نے اعتراف کیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا. تو یہ اپنے وہ کہتے ہیں نا پلے باندھ لیں کہ ہم نے توبہ کیسے کرنی ہے. توبہ کا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اعتراف کرنا ہے. آپ نے پہلے اس پہ ندامت کرنی ہے، پھر آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ اس کے بعد نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر بھی پکا جم جانے کی کوشش کرنی ہے، تبھی ہماری توبہ قبول ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان سے آپ صدقات لے لیں، کیونکہ پہلے منع کیا تھا نا، اب ان سے لے لیں. اور پھر کیا کریں کہ ان کو پاک کریں، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے گناہوں سے اس کو پاک کرتا ہے، اس کا کفارہ ہوتا ہے. اور ان کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ کریں، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کو سکون دیتی ہے کہ ان سے جو غلطی ہوگی نا ان کو لگے گا کہ اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو گئے ہیں. تو جب ہم کی دعا کریں تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے یہ کریں تاکہ میرے بندے خوش ہو جائیں. ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگ لی، استغفار کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی ان کو معاف کر دیں. تو اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 104 میں فرماتے ہیں، 12 ہو گئے، واو، یہ بھی بہت پیاری. چلیں کوئی بات نہیں، یہ بہت بہت خوبصورت آیت تھی، اس کے لیے تو خاص طور پہ میں انتظار کر رہی تھی. چلیں انشاءاللہ اینڈ کلاس اگلی دفعہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور ہم بہت پیاری پیاری باتیں دیکھیں گے کہ میرے اور آپ کے لیے ہوں گی کہ ہم سے جب گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کیسے، کہ جس بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندے سے تسلیاں دیتے ہیں، کیسے اس کو، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چن لیتے ہیں نا اسی کو یہ توفیق عطا کر دیتے ہیں. بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لے، آمین ثم آمین. تو ہم اب یہاں پہ اپنا سبق ختم کرتے ہیں. میں آپ سے پھر یہی کہوں گی کہ اپنے لو ونس کو پلیز کسی ایک کی زندگی میں قرآن کھلوا دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جب ان تک پہنچے گا، قرآن خود ہی سے بات کرتا ہے، خود ہی سے انسان کو بتا دیتا ہے. ہمیں برے کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا، تو اس لیے جس کو پھر ایک دفعہ جس کی زندگی میں قرآن کا مزہ آ جاتا ہے نا، پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے، ہمارے بچوں کو توفیق عطا کرے، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو، کیونکہ وہی تو ہمارا صدقہ جاریہ، ہم تو چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن ہمارے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے تو وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اپنے بچوں کو یاد بھی کرا دیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں نے تو اپنے تینوں بچوں کو رٹا دیا یہ دعا کہ نماز میں اتحیات میں آپ نے سلام نہیں پھیرنا جب تک آپ نے 3 دفعہ یہ دعا نہیں پڑھ لینی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تاکہ میرے لیے دعا کرتے رہیں. تو آپ بھی اپنے بچوں کو ضرور یاد کروا دیجیے. اور
ڈو ناٹ فرگیٹ کہ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو 9 دن کا روزہ رکھیے، اگر نہیں ہمت ہے تو کم از کم منڈے اینڈ تھرسڈے کا رکھ لیں اور 7 عرفہ کے رکھ لیں. اگر وہ بھی نہیں ہمت ہے تو عرفہ کا روزہ ضرور رکھیے گا. اس دن میں ایک پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ قربانی کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ضرور شیئر کیجیے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عید پہ ہمیں قربانی کا کس کی سنت ہے اور وجہ کیا ہے اس سنت کی. تو انشاءاللہ ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات پہ ہمیں سمینا و عطانا کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. السلام